الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا خالق مالک رازق ہے، اور اسی کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو جمعہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کی برکتیں، سعادتیں جو بتائی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں درج فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں یا 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، لہذا ان آیتوں کی مناسبت سے آج کے اس جمعہ کے مختصر خطبے کے اندر چھوٹی نیکیاں اور بڑا ثواب، یعنی چند اعمال ایسے ہیں کرنے پر بہت سے، یعنی عمل کرنے میں بہت چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کیا اعمال ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین جمعہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہے تو یہ لوگ یقیناً اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح پیغام دیا، فرمایا کہ یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین اسے یقیناً جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دخول جنت کی دوسری برہان اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دلائی کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان اعمال میں مجھے اور آپ کو جو نظر رکھنا ہے وہ ہے اعمال صالحہ، نیک عمل ہو، تبھی میرے بھائیوں میں اور آپ اللہ کی بنائی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اجر دینے والے ہیں، یعنی جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی انجام دے گا وہ اسے دیکھے گا اور اس کی جزا سے فیض یاب ہوگا، اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا اور اس کی سزا سے ہمکنار کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو قانون بنایا ہے مجھے اور آپ کو بتایا کہ میں اور آپ چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رب العالمین نے فرمایا ہم ان نیکی کا بدلہ ضرور دیں گے، اور آپ برائی بھی کریں گے تو اس برائی کا بھی اس گناہ کا بھی سزا اللہ رب العالمین دینے پر قادر۔ آئیے حاضر جمعہ، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سارے مومنوں کو فرمایا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکی میں جلدی کیا کرو۔ آج کا ہی پیغام میں جمعہ کے ذریعے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی نیکیاں اور بڑا ثواب، چند اعمال ایسے ہیں جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں لیکن ان اعمال پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بس میں زیادہ آپ کے سامنے اپنی بات کو طویل نہیں کروں گا، 5 اعمال آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جسے میں اور آپ عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری اس پر توجہ نہیں ہے یا ہم اعمال کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا کہ بارد بالاعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے کرنے میں جلدی کیا کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کیا کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جو اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح سیاہ ہوں گے۔ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین کو تھوڑے سے سامان دنیا کی خاطر وہ اسے فروغ کر ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر آدمی ان حالات سے واقف ہے، اس کی نشاندہی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان احادیث کو ہم سامنے رکھیں۔ پیارے نبی نے مجھے اور آپ کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور ان فتنوں سے پہلے کہ جب انسان کا یہ حال ہوگا کہ وہ صبح تو مومن ہوگا لیکن شام میں کافر ہو جائے
جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آگے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے دین کو تھوڑے سامان دنیا کی خاطر وہ اسے بیچ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کی فکر کریں۔ یہی پیغام کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، 48 میں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکی میں جلدی کیا کرو۔ لہذا حاضرین جمعہ، میں جو اپنے لیے آپ تمام کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات سے ہم بخوبی جانتے ہیں، واقف بھی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیں اور نیک کام میں پہل کریں، نیک کاموں میں جلدی کیا کریں، کوئی وقت کا کسی کا انتظار ہم نہ کریں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے پیشن گوئی کرتے ہمیں فرما دیا کہ فتنے کے دور آئیں گے کہ انسان صبح میں کافر ہوگا اور شام تک جو ہے وہ صبح میں مومن ہوگا تو شام تک وہ کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح تک وہ کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے سامان کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کا ہی حال ہو چکا ہے کہ وہ سامان تجارت کے اندر ہو یا دنیائی معاملات کے اندر ہو، وہ اپنے ایمان کو فروغ کر رہے ہیں اور زری دنیا کی خاطر، جو ختم ہونے والی دنیا ہے اس کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور انہیں نہ حلال حرام میں تمیز ہے۔ پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے قریب انسان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بڑے فتنے کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور پیارے نبی کے احادیث یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم نیک اعمال میں جلدی کریں، نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، کسی کا انتظار نہ کریں۔ اور میرے بھائیوں، ہم اس چیز سے بھی واقف ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت بھی انسان کو چک لے رہی ہے۔ جو آساد ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ نے اس کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ لہذا میرے بھائیو، انسان یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو غفلت کی زندگی سے نکلتے ہوئے ہوشیار ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، اور ہمارا ایک سیکنڈ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور ہونا چاہیے۔ اطاعت اللہ و اطاعت رسول کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے ماہ مبارک کے مہینے کو الوداع کہا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو رمضان کے مہینے بہت ساری عبادتیں انہوں نے انجام دی، روزوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تہجد یا قیام اللیل کے ذریعے، یا غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کے ذریعے انہوں نے بہت ساری عبادتیں کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، عرض کرنا یہ ہے کہ رمضان تو ہم سے جدا ہو چکا ہے، لیکن وہ عبادتیں آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ ان عبادتوں کو میں اور آپ اور بھی انجام دے سکتے ہیں، جیسے تہجد کا مسئلہ ہو۔ الحمدللہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ روزانہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ہمیں اس کی پابندی نہیں ہے۔ کیوں آج ہمارے دل ان عبادتوں کی طرف توجہ نہیں دلائے جاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہم بہت خوب عبادت کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز باجماعت ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے رمضان رخصت ہو جاتا ہے، عبادتوں سے ہماری جو ہے دوری ہو جاتی ہے۔ وہی غفلت، وہی لاپرواہی، وہی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں، آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا اس رمضان نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، کیا نصیحت مجھے اور آپ کو ملی ہے، کیا ہمیں یہ امید ہے کہ دوبارہ ہمیں رمضان ملے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کیا ہوگا تو وہ عبادتوں کا اثر رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتوں میں ہوگا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ بہت سارے نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں یا ہماری ماں اور بہنیں ہیں، وہ رمضان میں جس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، آج ان کی عبادتوں میں وہ شوق اور ذوق نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہ بھی افسوس کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چلے گیا،
اب عبادتوں کا موقع نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ نمازیں موجود ہیں، جب تک آپ کی سانس ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ روزے آپ رکھ سکتے ہیں، غریبوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات آپ بھی کر سکتے ہیں، اور جو دیگر عبادتیں، یتیموں کے ساتھ احسان، بیواؤں کے ساتھ مدد، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں لگی رہی ہے۔ لہذا میرے بھائی اسے صرف رمضان کے تک محدود نہ کریں، بلکہ آنے والی زندگیوں میں ان اعمال کو انجام دیں۔ لہذا یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لہذا رب العالمین کو بھی یہ بات پسند ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ عبادت کرے، اعتدال کے ساتھ عبادت کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے آج 5 نمازیں پڑھ لی اور دوسرے دن آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ رات بھر آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز میں آپ سو گئے، میرے بھائیو ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا ہماری عبادتوں میں ہم اعتدال کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ تو گزر چکا ہے، لیکن عبادتیں، روزے الحمدللہ آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ جیسے ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، پیارے نبی نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے فضیلت بیان کرتے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ساری زندگی پر روزہ رکھا، یعنی اس نے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پا لیا۔ میرے بھائیو بھلا بتائیے، کیا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے؟ کیا روزے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں؟ نہیں، روزے آج بھی موجود ہیں۔ آپ پیارے نبی کی زندگی کو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور رہنے کی آپ نے تعلیم بھی دی ہے، اور ایام 20 کے روزے ہمارے درمیان ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، کھانے کے لیے کھانا ان کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے جس حالت میں مجھے اور آپ کو رکھا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا پہنچا دیں۔ میرے بھائیوں یہ اعمال اب بھی موجود ہے، لہذا ہم ان اعمال کو رمضان کے تک محدود نہ کریں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ روزے ہم رکھ سکتے ہیں، تہجد کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے، ایام 20 کے روزے ہم رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، غریبوں کی مدد، مستحق حضرات میں ہم انہیں تلاش کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں، بیوہ اور یتیموں کی کفالت ہم کر سکتے ہیں۔ اعمال ہمارے ساتھ موجود ہے، لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کا جو معیار ہے وہ ریگولیرٹی کا معیار ہے، یعنی روزانہ پابندی کے ساتھ آپ عبادت کریں، اس چیز کا آپ خیال رکھیں۔ آئیے چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس کا بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ پہلا عمل حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت، الجنت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ جس کے راوی حضرت ابو رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس پر جنت کو واجب کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص جنت میں لے جانے کا ایک عظیم سبب بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب بتایا گیا، یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 10 پاروں کے برابر ہے۔ اور ایک راوی یہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات پر مشکل گزری، کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی شخص رات کے اندر 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قل هو اللہ احد پڑھ لیا کر لو، یہ تمہارے لیے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین جمعہ پہلا عمل چھوٹا سا عمل ہے لیکن بڑا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے، جسے میں اور آپ جنت حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس عمل کو بھی ہم جاری کریں، اپنے دیگر اعمال کے ساتھ ہم اپنی نمازوں میں، دیگر عبادتوں میں، یا رات میں سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، کیونکہ میرے بھائیوں نیکی کو حقیر نہ سمجھیں،
چاہے وہ نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کا اس کا معیار بہت بڑا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو پیارے نبی نے اس پر جنت کو واجب کہا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، سورہ اخلاص کو رات میں سونے سے پہلے پڑھیں، اپنی دیگر نمازوں میں دیگر صورتوں کے ساتھ ملا کر اسے پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد میرے بھائیو دوسرا عمل ہے جسے میں اور آپ پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ اکبر، آیت الکرسی بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جو انتہائی اجر عظیم کا باعث ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی من دبر کل صلاة مکتوبا لم یعنہ من دخول الجنہ الا الى الموت۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری اس حدیث کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے موت کے سوا اسے کوئی جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری کی روایت ہے، لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد میرے بھائیو تیسرا عمل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی فضیلت کا یہ بیان بتایا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اس کا اہتمام کرتا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اسے ایک 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 100 برائیاں مٹائی جاتی ہے اور تمام دن شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ شام ہو جائے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے عمل بہتر عمل کوئی لے کر نہیں آ سکتا مگر کہ ان کلمات کو اگر کثرت سے پڑھ لیا کرے۔ اللہ اکبر، کتنا چھوٹا سا عمل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں، 100 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 100 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ رہا ہے، اور اللہ یہاں تک بتایا گیا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں لے کر آ سکتا ہے اگر کوئی سے زیادہ پڑھ لیں۔ یہ تیسرا عمل تھا میرے بھائیوں جو ہمیں جنت کے قریب لے جا رہا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ چوتھا عمل یہاں بتایا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل ربد البحر۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اگر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کے اتنے گناہ ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو بڑا آسان ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا بھی مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے ذکر سے انسان شیطانی ہتھکڑوں سے بچ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر ہی سے آنے والی مسائل پریشانیوں سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ پیغام میرے بھائیو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری عمل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت سارے اعمال اس میں بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے وہ اعمال رکھے جائیں گے۔ پانچواں اور آخری عمل ہمارے آج کے خطبے کا وہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ تو کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ رب العالمین سے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے اس عمل کو بھی اپنے اعمال میں ہم شامل کر لیں، کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ایک مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پیارے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی من گھڑت باتیں نہیں، کوئی قصے کہانی نہیں ہے، پیارے نبی کے فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، الحمدللہ ہر عنوان پر آج کتابیں موجود، پڑھیں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کام میں جلدی کیا کرو۔ اور پیارے نبی نے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کیا کرو۔ کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پیارے نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ پیشن گوئیاں وہ ظاہر ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ کوئی الگ الگ فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی مال کے فتنے میں، کوئی اولاد کے فتنے میں، کوئی عورتوں کے فتنے میں، کوئی دیگر عہدوں کے فتنے میں، کوئی اپنے عہدے منصب کے فتنے میں، کوئی سیاست کے فتنے میں، دیگر فتنوں میں آج ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنے کی فضیلت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلمات بھی ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور میزان ترازو میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نمبر 1 سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت، نمبر 2 آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کی فضیلت، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کی فضیلت، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے کی فضیلت، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں احادیث کی روشنی میں، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بڑا بتایا گیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تمحید و تحلیل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو فضائل ابھی بتائے گئے ہیں رب العالمین ان پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے، شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، اچانک آنے والی مہلک بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حادثات کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ رب العالمین جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہے، ہاسپٹلوں میں شریک ہے، گھروں کے اندر ہے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جنہیں صحت دی ہے اے اللہ ان کی صحت کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جو ہمارے بھائی بہنیں موحدین گزر چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، عذاب قبر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ رب العالمین ہم پر رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا اللہ انتظام عطا فرمائے، اور جو بارشیں ہو رہی ہے ان بارشوں کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، رحمت والی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک میں امن عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ان کے مکر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔
اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ ہمارے مدارس کی، ہمارے مساجد کی، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے اموال کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دعوت تبلیغ کے کام کو انجام دینے والا بنائے، توحید کے ہر گھر توحید کے پیغام کو ہر گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ صرف اس کا محتاج بنا کر رکھ، کسی اور کا ہمیں محتاج نہ بنائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ توحید پر قائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.